اس کہانی کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبے میں اکبر نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا۔ گھر اور قبرستان کے درمیان بس ایک 60 فٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو، کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک اسی گھر پر پراسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت بھی ہو چکی تھی۔ اکبر ایک چیدار بندہ تھا۔ اکبر اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعہ ہی وہاں پہ کچھ تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا، اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 یا 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اسی لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا۔ علی اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا۔ بتاتی چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمیٰ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا، چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے۔ لیکن جب اسی تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا تک بڑا تھا۔ جی، یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمیٰ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، جیسے تیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات بن گئی۔ سلمیٰ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھیں، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا، کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر میں رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمیٰ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا۔ اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس پودے کو ضرور یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔
اب سلمیٰ کو اس گھر میں رہتے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے کی آوازیں آنے لگتی اور پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے، اور یہ جملے اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے کچھ ہیولے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، 1 خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمیٰ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے اور بالکل انسان جیسے ہی تھے۔